فرعون کوئی پرانی لاش نہیں، وہ زندہ ہے، سانس لیتا ہے اور انسان کے اندر تخت نشین رہتا ہے۔ وہ نظر نہیں آتا مگر فیصلے اسی کے ہوتے ہیں، وہ زبان سے بولتا نہیں مگر لہجے اسی کے ہوتے ہیں۔ باطن کا فرعون اس لمحے پیدا ہوتا ہے جب انسان خود کو حق کا مالک سمجھ لے، جب وہ سمجھے کہ سچ اس کی مٹھی میں ہے اور باقی سب اندھیرے میں ہیں۔ یہ وہ فرعون ہے جو آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر بھی اپنے عیب نہیں پہچانتا اور سچ سامنے ہو تو اسے تعویل کی دھند میں چھپا دیتا ہے۔ فرعون کو عبادت سے کوئی خطرہ نہیں، اسے عاجزی سے خطرہ ہے۔ وہ ذکر کو بھی قبول کر لیتا ہے مگر جھکنا قبول نہیں کرتا۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ کو مانے مگر اس شرط پر کہ انسان خود بھی کچھ بند کر رہے۔ اس لیے پھر اس کی نماز میں انا ہوتی ہے، اس کے روزے میں غرور ہوتا ہے اور اس کی نیکی میں خود نمائی۔ فرعون کا سب سے بڑا جادو یہ ہے کہ وہ خود کو دیندار بنا کر پیش کرتا ہے۔ وہ حق کے الفاظ بولتا ہے مگر روح کے بغیر۔ وہ آیات کو ہتھیار بناتا ہے اور اخلاق کو نقاب۔ جب اللہ کسی انسان سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے باطن میں موسیٰ بھیج دیتا ہے۔ یہ موسیٰ کبھی ضمیر کی آواز بنتا ہے، کبھی کسی بزرگ کی نصیحت، کبھی کسی صدمے کی شکل اور کبھی ایسی تنہائی جہاں انسان خود سے بھاگ نہیں سکتا۔ باطن کا فرعون انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ محض اتفاق ہے، یہ کمزوری ہے، یہ وقتی کیفیت ہے، مگر موسیٰ بار بار آتا ہے کیونکہ اللہ فرعون کو فوراً نہیں ڈبوتا۔ وہ مہلت دیتا ہے، شاید انسان جھک جائے، شاید انا ٹوٹ جائے۔ جب انسان ہر نشانی کو رد کر دیتا ہے تو پھر سمندر کھلتا ہے۔ یہ سمندر باہر نہیں اندر ہوتا ہے، اضطراب، بے سکونی، خوف اور تنہائی۔ انسان سب کچھ پا کر بھی ڈوبنے لگتا ہے۔ فرعون کی ہلاکت شور سے نہیں ہوتی، وہ خاموشی سے مر جاتا ہے۔ وہ زندہ رہتے ہوئے روحانی طور پر مر چکا ہوتا ہے۔ باطنی فرعون کو مارنے کے لیے کسی خاص ورد کی ضرورت نہیں، ایک سچا لمحہ کافی ہے۔ وہ لمحہ جب انسان کہہ دے میں غلط ہو سکتا ہوں، مجھے ہدایت کی ضرورت ہے۔ یہ جملہ فرعون کے لیے زہر ہے، یہ عاجزی اس کے تخت کو ہلا دیتی ہے۔ جس دن انسان سچ میں جھک جاتا ہے اسی دن باطل کا فرعون کمزور پڑ جاتا ہے، اور جب فرعون مرتا ہے تو روح آزاد ہو جاتی ہے۔ پھر انسان عبادت کرتا نہیں بلکہ ہر وقت عبادت میں رہتا ہے۔ پھر وہ سچ بولتا نہیں، خود سچ ہو جاتا ہے۔ یہی اصل نجات ہے، یہی باطن کی فتح ہے۔ اپنے فرعون کو اپنے اندر مار ڈالو ورنہ وہ خود بھی ڈوبے گا اور تمہیں بھی ڈبوئے گا۔